روزہ ہمیں صبر ہی سکھاتا ہے. روزہ ہی ہے جو ہمیں صبر سکھاتا ہے کہ ہم نے برداشت کس طرح کرنا. ہم نے اپنی بھوک میں برداشت کرتے ہوئے اپنے آپ کو صبر کے اندر کس طرح مبتلا کرنا. اور جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تو ایمان جو ہے انسان کی پہلی سیڑھی ہے، اور یہ ایمان ہی ہے جو ہمیں فجر سے لے کر مغرب تک روکے رکھتا ہے کہ ہم نے کھانا نہیں. یہ ایمان ہی ہے ہمارا کہ ہم رکے رہتے ہیں، کسی علیحدہ جگہ پر جا کر کھاتے نہیں. کوئی شخص ہمیں نہیں روکتا. اگر روکتا ہے تو ہمارا ایمان ہوتا ہے جو ہمیں روکتا ہے کہ نہیں، تو نے افطار نہیں کرنا، تو نے اپنے آپ کو بھوکے پیٹ رکھنا ہے، اپنے آپ کو عبادت میں مشغول رکھنا ہے، اپنے آپ کو نمازوں میں مشغول رکھنا ہے، نوافل میں مشغول رکھنا ہے. یہ ایمان ہی ہے جو ہمیں ابھارتا ہے. تو صبر اور شکر ایک ایسی چیز ہے کہ جب انسان کے اندر صبر ہوگا تو اسی انسان کے اندر شکر بھی ہوگا. لیکن اگر کسی انسان کے اندر صبر کا مادہ ختم ہو جائے تو اسی انسان کے اندر شکر کا مادہ بھی ختم ہو جاتا ہے. یہ دو ایک ایسی چیزیں ہیں کہ ایک کے ہونے سے دوسرا ہے، ایک کے نہ ہونے سے دوسرا بھی نہ ہے. تو صبر ایک ایسی عظیم نعمت ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے یہ نعمت عطا کر دی، گویا اس نے اپنے خزانوں میں سے ایک بہت بڑا خزانہ اس کو شکر کے اور صبر کے لحاظ سے دے دیا. صبر اتنی بڑی عظیم نعمت ہے، اور صبر کا بہترین نمونہ، صبر کا اصل نمونہ انبیاء کرام نے پیش کیا کہ کس طرح سے ان کی زندگیاں آزمائشوں کے اندر بھری ہوئی ہیں، لیکن انہوں نے صبر اور شکر کر کے اللہ رب العزت کے ہاں اپنی قیمت کو اور بڑھایا. اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر 90 سے زائد مرتبہ صبر کا ذکر کیا. 90 سے زائد مرتبہ صرف صبر کا ذکر کیا ہے. اگر اتنی دفعہ ذکر کیا جا رہا ہے تو ضروری بات ہے کہ یہ بہت اہمیت کے حامل بات ہے کہ اگر اللہ رب العزت قرآن میں ہر جگہ صبر کا ذکر کر رہے ہیں، کہیں پر کہہ رہے ہیں اب اللہ رب العزت سے مدد طلب کرو صبر کر کے، کہیں کہا جا رہا ہے نماز ادا کرو اور صبر کرو، کہیں پر کچھ کہا جا رہا ہے اور ساتھ میں صبر کا ذکر کیا جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ صبر ایک بہت ضروری اہمیت رکھتی ہے. اور صبر کا مطلب کیا ہے؟ صبر کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو باندھ لینا، اپنے آپ کو باندھ لینا، روک لینا، اسی کو صبر کہتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو باندھے رکھے، اپنے آپ کو روکے رکھے. اللہ رب العزت اپنے قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورۃ کہف میں آیت نمبر 28 میں، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، کہ وہ لوگ، اے نبی، ان لوگوں کے ساتھ اپنا اٹھنا بیٹھنا کریں جن کا صبح شام اللہ رب العزت کو یاد کرنا اور صبر کرنا. اپنے آپ کو ان کے ساتھ باندھ لیجئے. اللہ رب العزت نے یہاں پر صبر کی تعریف باندھنا بھی کی ہے کہ اے نبی آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ باندھ لیں جن کا شیوا کیا ہے کہ وہ صبح اور شام اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ کے ساتھ صبر کرتے ہیں. تو گویا علماء کرام جو صبر کی ڈیفینیشن بتاتے ہیں، علماء کرام نے جو صبر کی تعریف کی ہے وہ یہ ہے کہ انسان گھبراہٹ میں اپنے آپ کو روکے رکھے، گھٹن میں، گھبراہٹ میں اپنے آپ کو روکے رکھے، اور اپنی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہ نکالے، اپنی زبان سے
وہ چیزیں نہ نکالیں جو صبر کو توڑتی ہیں، اور اپنے جسم کو، اپنے جسم کے اعضاء کو باندھے رکھے، روکے رکھے۔ اب پہلی بات جو تعریف میں بیان ہوئی کہ اپنے آپ کو گھبراہٹ کے اندر روکے رکھنا، باندھے رکھنا، اسی کو صبر کہتے ہیں۔ اب انسان کے پر کوئی تکلیف آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، تو اس کا جسم، اس کا باقی جسم کے اعضاء بے چینی میں نہ رہیں کہ مجھ پر تکلیف آ گئی۔ اکثر لوگوں پر جب اس طرح تکلیف یا بیماری آتی ہے تو وہ چلنا پھرنا شروع کر دیتے ہیں، بیٹھتے نہیں ہیں ایک جگہ پر، الجھن ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اپنے آپ کو، اپنے جسم کو الجھانے سے بچائیے، اور اپنی زبان سے ان کلمات کو نہ دہرائے کہ اللہ رب العزت ان کلمات کی وجہ سے تمہاری پکڑ کر لے، بلکہ اس وقت صبر رکھنا، یہی صبر ہے کہ جب انسان تکلیف میں ہوتا ہے۔ صبر ہوتا کب ہے؟ صبر تو ہوتا ہی تب ہے جب انسان کسی آزمائش میں ہوتا ہے یا تکلیف میں ہوتا ہے، اور جب انسان کسی آزمائش اور تکلیف میں اپنے آپ کو روک لے، صبر کر لے، تو اللہ رب العزت اس کا نعم البدل اتنا بہترین عطا فرماتے ہیں کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔